یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. معیشت کا برا حال. اس سال ماسوائے قرضوں کی ادائیگی کے تمام اخراجات قرض لے کر پورے کیے جائیں گے. معیشت دانوں نے وارننگ دے دی. عوام کی آمدنی آدھی رہ گئی جبکہ اخراجات دگنے ہو گئے ہیں اور اپوزیشن کی کنفیوژن ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی ہے. بات کریں گے اس موضوع پر, لیکن آپ کو یاد کروا دوں, اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پریس کر دیجئے. کیا کہیں گے آپ؟ بھیا آپ کو شاہین کا کامیاب تجربے پہ مبارکباد ہو. پاکستان ایک اور نیوکلیر دھماکے کا تجربہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے. نیوکلیر نہیں, جو نیوکلیر بم لے جانے والے کیری کرنے والا جو ہے اس میں کامیاب ہو گیا ہے. پھر دھاک بٹھا دی. جس ملک میں عوام بھوکوں مر رہے ہیں وہاں پر اس پہ مبارکباد دینی چاہیے. حالت یہ ہے کہ میرے شو میں اور جو حقائق کی بنیاد پہ, تحقیق کی بنیاد پہ, حفیظ پاشا صاحب جو پاکستان کے بڑے اکانومسٹ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جس کی 20,000 روپے مہینہ تنخواہ تھی یا آمدنی ہے وہ رہ گئی ہے 9,000 روپے. بالکل ایسے ہی ہے. اصل ان کی جو پرچیزنگ پاور بالکل ہے, ایسے ہی ہے. ان کی قوت خرید جو ہے, کیونکہ روپے کی قدر کم ہوئی اور مہنگائی کا ریلا دونوں مل کر. اور مہنگائی پتہ کتنی اب کہی جا رہی ہے, کتنی جو سینسٹیو انڈیکیٹر ہے جس میں خوراک ہے اور ضروری اشیاء ہیں, بنیادی ضرورت, ہاں, وہ جناب 25 سے 30% تک ہونے جا رہی ہے. صحیح. 1 روپیہ 1.9 روپیہ تقریباً 2 روپے ہم نے بجلی کا یونٹ بڑھا دیا ہے. IMF کے اگریمنٹ کے بعد 3 روپے اور بڑھے گا. ہر مہینے 4 روپے فی لیٹر آپ کو بڑھانا ہے اور اسے 30 روپے تک فی لیٹر لے جانا ہے. یعنی اگلے 3 مہینے میں, سائیکلیں خریدیں 4 سر, مہینے میں صرف یہ جو ہے تیل کا بل جو ہے وہ لوگوں کا وہ تقریباً 15-20% بڑھ جائے گا. یعنی 30 روپے مزید لیوی لگے گا. اس میں وہ شامل نہیں ہے جو عالمی سطح پہ قیمتیں بڑھیں گی, وہ بھی ہم کنزیومرز تک. ابھی ہڑتال کی پیٹرول پمپ والوں نے, اب ان کا کمیشن 1% 1 روپیہ بڑھا دیا ہے جو اب تقریباً 5 روپے ہو جائے گا. وہ بھی اب ایڈ کیا جائے گا اس کے اندر. ظاہر ہے عوام کا مزید کچومہ نکلے گا. کمپنیوں نے تو ادا نہیں کرنا, آئل کمپنی وہ کہیں اچھا جی صارفین کو دو. اور لہذا ایک ایسا خوفناک طوفان بچا ہوا ہے مہنگائی کا, بے روزگاری کا. اب 90% سے زیادہ لوگوں نے عدم اطمینان کا اظہار کر دیا ہے معاشی پالیسیوں پہ. ابھی جو سروے آیا ہے, یہ میرے سامنے سروے موجود ہے, اور لوگ بے روزگاری, نمبر 1 مہنگائی, نمبر 2 بے روزگاری, نمبر 2 غربت, 3 اس کے ہاتھوں لوگ پریشان ہو گئے ہیں اور لوگوں کو اپنا مستقبل محفوظ نظر نہیں دکھائی دیتا. تو پاکستان میں تقریباً جو صورتحال ہے اس میں کوئی 30-40% لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں. اب اس بحران کے نتیجے میں کتنے گئے ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی سروے موجود نہیں ہے. اوپر سے آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. ابھی میں نے بتایا نا کہ اکانومسٹ کہہ رہے ہیں, جس میں پاکستان کے سارے ٹاپ اکانومسٹ ہیں, کہ اس سال جو ہم بجٹ کریں گے, ادائیگی کریں گے, وہ ساری کی ساری ہم قرضہ لے کے کریں گے. بالکل. اور قرضہ آپ کا کہاں پہنچ گیا ہے؟ آپ کا قرضہ 40 کھرب سے زیادہ ہو گیا ہے. 40,258 ارب روپے, جو آپ کے GDP کا تقریباً 83.5% ہے. یعنی آپ کی جو کل قومی آمدنی ہے اس کا 83.5% آپ کا قرضوں کے برابر ہے, جتنے آپ قرضے لے چکے ہیں, اندرونی اور بیرونی. اور آپ کی حالت کیا ہے, اخراجات کی حالت کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی چھوٹی سی نئی معیشت, بودی معیشت, پسماندہ زراعت, اور یہ جو اشیاء صرف کی چھوٹی موٹی صنعت ہمارے یہاں ہے, جس میں ٹیکسٹائل ہو گئی اور باقی صنعت ہیں, یہ بہت معمولی سا بیس ہے. ٹھیک, اس کے اوپر آپ نے اتنا بڑا ریاست کھڑی کر دی ہے, اتنے بڑے ادارے بلڈ کر دیے ہیں, اتنی بڑی وفاقی حکومت, اتنی بڑی سیکیورٹی کی اسٹیٹ, اتنی بڑی سول انتظامیہ, وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی. یہ بنیاد ہے چھوٹی سی بلڈنگ کے لیے, اس پر آپ نے ہیوج
کئی منزلہ عمارت کھڑی کر دی ہے. اس نے کلیپس کرنا ہی کرنا ہے. اور آپ حالت کیا, اخراجات کیا آپ کے, میں گنوا دیتا ہوں آپ کو اخراجات. قرضوں پر آپ نے دینا ہے 3000 ارب روپے. ٹھیک ہے. سول ملازمین کی پینشن میں دینے ہیں 600 ارب روپے. پبلک جو سیکٹر کارپوریشن ہے اس پہ آپ نے قرضہ دینا ہے 650 روپے. ٹھیک ہے. سول نظامی کے اخراجات ہیں 600 ارب روپے. بجلی کا سرکلر قرضہ ہے 2500 ارب روپے. قرضوں کی واپسی پہ خرچ 11 ارب ڈالر. تجارتی خسارہ 15 ارب ڈالر. کل خسارہ جو ہے آپ کا مجموعی وہ 26 ارب ڈالر ہے. اور آپ کو ہر سال چاہیے 10 یہ جو اخراجات پورا کرنے کے لیے 10,250 ارب روپے. اور آپ کے وہ ہے نہیں. امتیاز صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, کبھی ہسٹری کے اندر جو ہے انسانی ہسٹری میں کوئی ملک بینک کرپٹ ہوا ہے؟ کوئی ملک بینک کرپٹ ہوا ہے؟ ملک بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ملک بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں, پھر وہ بری حالت میں رہتے ہیں, ان سے کاروبار کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے کئی مثالیں دیکھی ہیں, لاطینی امریکہ میں بھی دیکھی ہے, افریقہ میں بھی دیکھی ہیں. تو یہ ہوتا رہا ہے. صحیح. تو لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ تو بینک کرپٹ نہیں ہوتی, نوٹ چھاپ لیتی ہے. لیکن ہم تو پالیسی نہیں کرتے. نہیں, لیکن نوٹ چھاپنا تو زیادہ غلط نہیں کہ نوٹ بڑھا نوٹ چھاپتے ہیں اس کا مطلب اس کے بعد پھر ہوتا ہے کہ نوٹ کی Value کم ہو ویلیو جاتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اصل بات کیا ہے کہ حقیقی معاشی بنیاد, صنعتی بنیاد, اچھی زرعت, برابر زراعت وہ نہیں ہے. دیکھیں 22% زمین پہ ہمارے جاگیردار قابض ہیں 1%. ٹھیک ہے. ان کی 1000 ارب روپے کی انکم ہے, یہ گیلانیوں کی اور قریشیوں کی, اور یہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں سندھ کے اور بلوچستان کے اور جو بڑے بڑے خان ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں 3 ارب روپے. صحیح. اسی طرح جو شہروں میں پراپرٹیز ہیں 800 کروڑ 800 ارب روپے کی ان کی انکم ہے تقریباً, وہ ٹیکس دیتے ہیں 8 ارب روپے. اوکے. وہ ٹیکس دیتی نہیں. ٹیکس کون دیتا ہے؟ غریب لوگ, مڈل کلاس نوکری کرنے والے. 75% آپ کے ٹیکس بلواستا ہے. تو یہ انتہائی غیر منصفانہ نظام ہے. اس کے اوپر یہ ساری دستنگری کی جو معیشت ہے اس میں آپ خود کفالت کی طرف نہیں جاتے. اب آپ قرض دینے کے لیے قرضے لیں گے. عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو عمران خان نے کیا کیا؟ یہ معاملہ 13% پہ آپ نے جناب بانڈ ایشو کیے, اور جب 13% آپ نے دیا تھا, انٹرسٹ ریٹ بنایا تھا, تو لوگوں نے باہر سے قرضہ لیا, بینکوں سے پیسے لیے 1% سے لیس پہ, آپ کے یہاں جمع کر انویسٹ کیے اور پیسے بنا کے چلتے بنے. ابھی یہ جو روشن پاکستان اکاؤنٹ ہے اس میں ڈالر اکاؤنٹ میں بھی 6-7% ہے. آپ امریکی بینک سے پیسے لے لیں جو کہ بغیر کسی انٹرسٹ کے 0.something 1% بھی نہیں, آدھا فیصد بھی نہیں, اس سے بھی کم آپ جمع کرائیں روشن پاکستان اکاؤنٹ میں, سارے اور پاکستانی کے بلے بلے ہو جائیں گے. جائیں اپنے بینکوں سے پیسے لیں اور روشن پاکستان میں ڈالیں اور عمران خان کے نعرے لگائیں. لیکن کیا ہوگا؟ پوری قوم دیوالیہ ہو جائے گی. ہم وہ قرضے اتار نہیں سکیں گے, وہ بوجھ اتار نہیں سکیں گے, اور جو نقصان ہوگا اس ملک کو وہ لہذا ہوگا. تو لہذا یہ جو حالت یہ ہو گئی ہے, ابھی یہ دیکھو کیا ہوا اس ہڑتال پہ, کیا ہوا حکومت پیٹرولیم کے, یہ جو پیٹرول پمپ کی ہڑتال تھی وہ بیٹھ گئی. ابھی یہ کرنے جا رہے ہیں ہڑتال, آٹا فلور ملز سب ہڑتال, عوام بھی ہڑتال کر دیں کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ہم نے نہیں بس کچھ نہیں. عوام بیچارے مصیبت میں پھنسے ہوئے, 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. گیس آتی ہے آپ کے گھر میں؟ نہیں آتی ہے. آپ کے گھر میں بجلی آ رہی ہے باقاعدگی سے؟ یہ ملک بجلی میں سرپلس ہے. میرے گھر میں ڈیفنس میں رہتا ہوں, وہاں بجلی نہیں آتی. کیا وجہ ہے؟ کئی گھنٹے جاتی ہے. سرپلس میں بعض اوقات دفتر لیٹ آتا ہوں اس لیے کہ بجلی نہیں آئی ہوتی. اچھا. پانی گرم کر کے نہا نہیں سکتا تو لیٹ ہو جاتا ہوں. تو اسی طرح یہ ہے کہ سب جب ڈیفنس میں بجلی نہیں آ رہی پورے وقت اور پانی بھی نہیں آ رہا, اس کے ساتھ پانی میں ہو جاتا ہے. صحیح. اور پھر وہ گیس میں, چولہے میں گیس نہیں آ رہی. بالکل صحیح ہے. تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ غریب لوگ کیا کریں گے؟ متوسط طبقہ کیا کرے گا؟ بہت بری حالت ہے. اور یہ اب جب IMF کا پروگرام ہو گیا ہے تو اب اور جناب شرائط لگنی ہے, 500 ارب کے ٹیکس اور لگنے ہیں. آپ کے ترقیاتی بجٹ انہوں نے 200 ارب کم کر دیا ہے, اور بھی کٹے گا. پھر یہ آپ کی بجلی کی قیمت بڑھے گی, پھر آپ کی تیل کی قیمت بڑھے گی, اب پھر آپ پہ ٹیکسز اور لگیں گے بالواسطہ. ہم کہاں جائیں؟ اب سارے سیلز ٹیکس بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن یہ اسٹیٹ کا جو کہ بڑی پیراسٹک ہے, مفت ہو رہا ہے, اتنی ہجوم بڑی
پرہجوم ریاست ہے, اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے. اور کمائی آپ دیکھیں, 2 پاکستان ختم کر رہے تھے, 1 پاکستان بنانے آئے تھے عمران خان. اب وہ لگے ہوئے ہیں مدد کرنے کے لیے سارے کنسٹرکشن سیکٹر کو. وہ ایلیٹ کی کمپنیاں بن رہی ہیں. امریکہ اور یورپ میں ایسے پوش علاقے نہیں ہیں جو پاکستان میں بن رہے ہیں. ایک طرف وہ پوش علاقے ہیں, ڈی ایچ ایز ہیں, اور یہ بحریہ ٹاؤنز ہیں, اور دوسری طرف غریبوں کی بستیاں, نہ جن میں پانی سپلائی ہے نہ واٹر سپلائی ہے. اور ایجوکیشن صحت پہ ہمارا کتنا خرچ ہوتا ہے, 1400 ارب روپے, ڈیفنس پہ 1800 ارب روپے. صحیح. اور یہ جو بہت زیادہ احساس پروگرام لگائی ہوئی ہے عمران خان نے, یہ کر دیں گے, اور نوجوان پروگرام, فلاں پروگرام, 400 ارب روپے کل جی ڈی پی کا 0.5% کے برابر صحیح عوام کی جو دینا چاہ رہے ہیں. اچھا بہت غریبی کا شکار ہو گئے ہیں تو انہیں تو تھوڑی خیرات دے دو. تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ ایجوکیشن پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, صحت پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں. وہ جو بنائے ہیں, وہ جو عمران خان نے دسترخوان بنائے ہیں, اچھا میں اسی بات 8-10 وہ سارے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, یہ سارا ٹوکنزم بہت نہیں کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, دسترخوان بنا دیا آپ نے, عوام کو کھانا تو آپ دے رہے ہیں, لیکن بے روزگاری ہے اس پہ. بھائی 10-12 ہیں, 22 کروڑ کی آبادی میں 10-12 ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ لوگوں کو مفت کے کھانے کی وجہ سے کام نہیں تاکہ ہر کما روز سکیں؟ نیا اعلان کرتے ہیں, دسترخوان بنایا, وہ جو ٹرکوں میں بن کے جائے گا, افتتاح ہوا, وہ کتنے ٹرک ہیں؟ امتیاز صاحب میں 10-20 ٹرک بھی نہیں, بے شک 10-20 نہ بھی ہو, لیکن آپ نے ساری قوم کو منگتا تو نہیں بنانا, کام پہ لگائیں, کام کی اپرچونٹیز کام کریٹ کا کریں. دیکھیے نا, تو کب ہوگا جب آپ بنیادی صنعت میں, پیداواری صنعت میں زراعت کو پروڈکٹیو بنائیں گے, عوام کو شامل کریں گے اس میں. یہ سارے لٹیرے جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پاکستان مافیاز کا ملک بن گیا ہے. لیکن کیا ہے, اب مجھے بتائیے کہ یہ جو عمران خان جس پالیسی میں چل رہے ہیں, یہ تو وہی آئی ایم ایف کی پالیسی ہے. ابھی بھی جو معاہدہ ہے وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے. صحیح. اب وہ جناب اس سے پچھلی حکومت کیا کر رہی تھی, وہ بھی آئی ایم ایف کا پروگرام چلا رہی تھی, کبھی کر لیتی تھی کبھی نکل جاتی تھی. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی یہی تھا, سب لوگ یہ وزیر تھے ہمارے ترین صاحب, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں وزیر بھی تھے. تو ان تینوں پارٹیوں کی اکنامک پالیسی میں فرق کیا ہے؟ تو میں حیران تھا کہ ہمارے دوست حفیظ پاشا صاحب نے کوئی اکنامک چارٹر دے دیا ہے. بھائی اکنامک چارٹر پہ کیسے اتفاق ہو سکتا ہے؟ محنت کشوں کا, غریب طبقوں کا, درمیانی طبقوں کا اکنامک چارٹر اور ہوگا, اور یہ جاگیرداروں کا اور بڑے سرمایہ داروں کا اور بڑے بڑے یہ جو بناتے ہیں کنسٹرکشن کمپنیوں والے, ان کا اور ہوگا, مافیاز کا, ان کا اور اکنامک ہوگا. تو لہذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں یہ سارا سلسلہ امپلوژن ہونے والا ہے. ایسا ایکسپلوژن ہوگا کہ آپ دیکھ حیران ہو جائیں گے. میں وارننگ دے رہا ہوں. او گاڈ. صحیح. لیکن ہماری اپوزیشن کو کیا ہو گیا, اب وہ سنا ہے دھمکی دے دی ہے ہمارے مولانا فضل الرحمان. کیا کہہ رہے ہیں وہ, انہوں نے کہا 6 دسمبر تک فیصلہ کر لو. کس چیز کا فیصلہ؟ کہ یہاں تو آ جاؤ, استعفے دو, آ کے اسلام آباد میں دھرنا دو اور ہڑتال کرو جب تک یہ حکومت نہیں جاتی. مولانا صاحب ایک دم نیند سے جاگتے ہیں, آواز لگاتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں. مطلب کیا ہے بیچارے مولانا کیا کرے, ان کے ساتھ کیوں دیتا نہیں نا. وہ بھی آرام کریں باقی اپوزیشن اب کی ہوتا طرح. کیا ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی ہٹ گئی, اب وہ مسلم لیگ والے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب, وہ مولانا کی گلے نہیں دے رہے. تو اپوزیشن نے بھی تو کچھ سیریسلی مہنگائی کے معاملے پہ وہ 2-4 جگہ کر کے انہوں نے اپنی کارروائی پوری کی. ہاں وہ کہتے ہیں گونگنوں سے مٹی جھاڑنا. آپ عوام کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں, اور میں یہ جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں سول ملٹری تعلقات میں اور آئین کے مطابق کیسے لائیں گے وہ صرف یہ جب تک عوام کی بڑی زبردست تحریک نہ ہو, جیسے 68 میں چلی تھی, صحیح, جیسے مشرقی پاکستان میں چلی تھی, پھر 73 کا آئین بنا تھا نا اس تحریک کے نتیجے میں طاقت کے پیچھے. تو یہ کیسی تبدیلی آ جائے گی؟ آ ہی نہیں سکتی. کوئی پوچھنے والا ہے کہ جن کی ٹیپیں آ رہی ہیں, دندناتے پھر رہے, شرم بھی نہیں آتی انہیں. شرم مگر تم کو, اور نام آ رہا ہے بار بار بڑے بڑے افسروں کے نام آ رہے ہیں, کوئی ان کے خلاف پوچھنے والا نہیں. کہتی ہے ہمارا تو بڑا نظام ہے. آپ کو لگتا ہے کرپشن ہمارا تو بڑا احتساب کا نظام ہے, عدلیہ کہتی ہے ہمارا نظام ہے, فوج کہتی ہے ہمارا انصاف کا نظام ہے. بیسٹ نظام جو ہے وہ کرپشن کا نظام پاکستان میں, ایسا ہی ہے. نہیں, یہاں پہ تو کیا ہوا, احتساب کا ہم نے کیا حل کر دیا. کیا حل کر دیا؟ اب نواز شریف باعزت بری ہونے جا رہے ہیں, آپ دیکھیں گی جو ایون فیلڈ کیس ایک ہی سزا ہوئی ہے نا اس میں, اور اس جج کا
وہ ٹیپ آپ سن چکی ہیں, بالکل. اس کی ویڈیو دیکھ چکی ہیں جس طرح سے فیصلے کروائے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی المیہ ہے. اب سارے بحران اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے اگلے 3-4 مہینوں میں بڑی اس ملک میں گڑبڑ ہونی ہے, مزید خوفناک ہونی. اوپر سے ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے ریاست میں فرقہ واریت کو فروغ دے دیا. ہوا لگائی ہے مزید. ایک طرف دیوبندیوں کو کھڑا کیا ہے, دوسرا بریلویوں کو کھڑا کر دیا. ایک طرف یا اللہ کا نعرہ لگے گا, ایک طرف یا رسول اللہ کا نعرہ لگے گا. اب اس بنیاد پہ یہاں پہ قتل و غارت کری. پر رسول اور اللہ ایک میں جہاں وہ نہیں کرنا چاہتا, اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے, ہمارا ملک محفوظ رہے, آمین. لیکن فقط دعاؤں سے تو بات نہیں بنتی. جب تک Practical نہ کیا جائے پاکستان کو بچانے کے لیے, اس سے عوام کا پاکستان بنانے, صحیح جمہوری اور آئینی پاکستان بنانے کے لیے کوشش نہ کی جائے. آپ نے بہت خوفناک صورتحال کھینچی ہے. عوام اور یہ اپوزیشن بھول جائے. اگر یہ سمجھتے نا کہ اس میوزیکل اب عمران خان کا پھڈا ہو جائے گا, سبا پٹ جائے گا, اس کے بعد ہماری موج لگ جائے گی, تو کیا فائدہ؟ نہ ملک کو فائدہ. کل کو آپ پھر دلیل ہو کے نکلیں گے اور کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ آخر سیاست کرتے کیوں ہیں بھائی؟ وہ عوام کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے, ملک کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے. اگر یہ مقصد نہیں ہے, صرف کرسی لینی ہے, کافی لے لی کرسی آپ نے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک متبادل پروگرام آنا چاہیے, آلٹرنیٹو آنا چاہیے, وہی نہیں جو پہلے آپ چلاتے پر یہ متبادل کوئی لوگ بازی کو یاد نہیں کر رہے. متبادل پروگرام لائے گا وہ اب مسلم لیگ بار کرے, لوگ بڑا یاد کر رہے ہیں جی ہمارے زمانے کو. کوئی آپ کا زمانہ یاد ہی نہیں. کیا آپ کا زمانہ متبادل پروگرام کون لائے گا؟ مثلا بتائیں, متبادل پروگرام کون لائے گا؟ وہ عوام میں سے آئے گا, پارٹیاں دیں گی نا. آخر کون سی پارٹیاں؟ یہ وہی نئی پارٹیاں آ جائیں, نئے لوگ آ جائیں. نئے لوگ کون سے آنے والے ہیں؟ کوئی آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کوئی آپ پھر اللہ حافظ. اللہ حافظ. ٹھیک ہے, آگے میں اس سے بات نہ کرواؤں. نہیں, آگے میں خطرناک باتیں کروں گا اور تمہارا پروگرام بیان ہو جائے گا. بولے تو صحیح, مطلب آپ آدھی بات نہیں. پھر اللہ حافظ. نہیں, آپ آدھی بات مت کریں. نہیں, کیا بات؟ اللہ حافظ. اللہ حافظ نہیں, بتائیے. اللہ حافظ. اچھی بات ہوگی. اب آپ اللہ حافظ, اور کیا کہوں میں؟ اللہ ہی مالک ہے, میرے پاس تو کوئی حل نہیں. آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے اتنی خوفناک نقشہ کھینچنے کے بعد؟ چلیں جی ٹھیک ہے, ایسے تو ایسے صحیح. پھر بہت شکریہ آپ کا. چلیں جی ٹھیک ہے, اللہ حال پہ ہمارے رحم کرے. اسی بات کے ساتھ, اسی نوٹ کے ساتھ وقت ہو جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ شاہ پارس سلیم اور امتیاز عالم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.